لندن میں بلاول بھٹو کی نواز شریف سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف نے عمران خان کا دور حکومت ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دور قرار دے دیا، مبینہ سازش کا الزام مسترد۔ عمران خان نے جتنا ملک کو نقصان پہنچایا تلافی میں وقت لگے گا، قوم دعا کرے ترقی کا پہیہ پھر ہوگا عزم۔ دونوں رہنماؤں کی آج ایک اور ملاقات ہوگی۔ نہ یہ امپورٹڈ حکومت قبول کرنی ہے، اور یہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کیا ہوتی ہے، جو باہر سے سلیکٹ ہو کے لوگوں کے اوپر مسلط کی جاتی ہے۔ ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ ایک عالمی طاقت نے کہا عمران خان کو ہٹا دو، معاف کر دیا جائے گا؟ جرم یہ تھا کہ اپنے ملک کے لیے روس گیا، عوام کے لیے سستی گندم، سستا تیل اور گیس کا معاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ عمران خان کا لاہور کے جلسے میں دھواں دھار خطاب، مبینہ امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہ کرنے کا اعلان، تحریک انصاف کے کارکنوں سمیت ملک بھر کے عوام سے ساتھ دینے کی اپیل، ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ، 27 رمضان کو شب دعا منانے کا اعلان، کارکنوں سے جدوجہد میں ساتھ دینے کا حلف بھی لیا۔ عمران خان نے کیا کہا؟ عمران نے کہا میرے عظیم پاکستانیوں، تم عرصہ دراز سے تقسیم ہو، ایک جاتا ہے وہ آتا ہے، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، یہ باریاں لے رہے ہیں اور ملک تنزلی کے طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دو جماعتیں پاکستان کو کھا گئیں، سازشی قوتوں نے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو پورا ہونے نہیں دیا، قوم فیصلہ کر لے غلامی پسند ہے یا آزادی؟ شاہ محمود قریشی کا جلسہ عام میں سوال، الیکشن کمیشن میں مبینہ سازش تیار کرنے کا الزام، تحریک انصاف پر پابندی اور عمران خان کو نااہل کیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ عمران خان کی لڑائی جاری ہے، خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ سارا حلقہ اور سیاست کر رہا ہے، میں 22 کروڑ لوگوں کی سیاست کر رہا ہوں، چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ شیخ رشید کا چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہنے کا اعلان، کپتان کا ساتھی ہوں، کراچی سے ترخم تک حمایت میں مہم چلاؤں گا، سابق وزیر داخلہ نے پاک فوج کو خطے کی اہم ترین فوج قرار دے دیا۔ کراچی کے علاقے سی ویو پر عمران خان کی تقریر سننے کے لیے بڑی اسکرین نصب، تحریک انصاف کے کارکنوں کا ہجوم امڑ آیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب، وزیر اعظم آفس میں شہباز شریف کی زیر صدارت دوپہر 2 بجے بیٹھک لگے گی، مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء اور دفتر خارجہ کے حکام شرکت کریں گے، مبینہ امریکی مراسلے کا جائزہ لیا جائے گا، دفتر خارجہ کے حکام کمیٹی کو مبینہ مراسلے پر بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شمالی وزیرستان کا دورہ، میران شاہ آمد پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے استقبال کیا، وزیر اعظم کی یادگار شہداء پر بھی حاضری، عمائدین سے ملاقات میں قبائلی علاقے میں سماجی اور اقتصادی ترقی کا سفر تیز کرنے کی یقین دہانی، وزیر اعظم سے بی این پی کے رہنما اختر مینگل کی ملاقات، شہباز شریف کو بلوچ نوجوانوں کو قومی دھارے میں لانے کا وعدہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی وزیر اعظم سے ملے، صوبے کے انتظامی امور پر بریفنگ۔ ملکی سیاست میں ایک بار پھر ہیلی کاپٹر کی گونج، وزیر اعظم آفس سے بنی گالا کا فاصلہ 15 کلومیٹر، ہیلی کاپٹر کی 1 گھنٹے کی پرواز پر خرچ 2,75,000 روپے، یومی اوسطاً 8 لاکھ روپے، 3.5 سال میں کل 98 کروڑ روپے خرچ ہوئے، نئی حکومت نے تفصیلات جاری کر دیں، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان سے جواب مانگ لیا۔ کاپٹر پہ آتے رہے پرائم منسٹر ہاؤس 4 سال، جس کی مد میں 98 کروڑ روپیہ پاکستان کے سرکاری خرچہ ہوا، اور کہاں سے آتے رہے؟ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس۔
شہزاد اکبر سمیت عمران خان کے 16 سے 17 امپورٹڈ مشیر بھاگ گئے، واپس لانے کا طریقہ آتا ہے۔ مریم اورنگزیب کے وار، پی ٹی آئی رہنما الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے پر نہ جانے کس ملک پر سازش کا الزام لگائیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے جلد عمران خان کی جانب سے ایک اور خط لہرانے کی پیش گوئی کر دی۔ سندھ کابینہ میں تبدیلیاں، شرجیل انعام میمن دوبارہ وزیر بن گئے، نوٹیفیکیشن جاری، آج حلف اٹھائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ کا محکمہ دیے جانے کا امکان، وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر شاہ کو کابینہ سے فارغ کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے MQM پاکستان سے گورنر سندھ کے لیے نام مانگ لیے، مشاورت کے بعد جلد آگاہ کر دیں گے۔ متحدہ کا جواب، پی ٹی آئی نے بلدیاتی بل پر پیپلز پارٹی کی حمایت کی تھی، بہت پہلے حکومت سے الگ ہونا چاہتے تھے۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور فیصل سبزواری نے پی ٹی آئی حکومت سے علیحدگی کی وجہ بتا دی۔ پنجاب کا سیاسی بحران، بطور وزیر اعلیٰ حلف نہ لینے کے خلاف حمزہ شہباز کی درخواست، عدالت کا ایڈوکیٹ جنرل کو گورنر پنجاب سے ہدایات لے کر آج پیش ہونے کا حکم۔ عطا تارڑ نے گورنر پر عمران خان کی ماں پر آئینی بحران پیدا کرنے کا الزام لگا دیا۔ نون لیگ کا پنجاب میں اسپیکر کا عہدہ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ، نون لیگ نے پیپلز پارٹی اور ترین گروپ کو اسپیکرشپ دینے سے معذرت کر لی۔ نون لیگ کے ملک ندیم کامران اور رانا مشہود اسپیکر کے لیے مضبوط امیدوار۔ مریم نواز کی عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی گئی۔ جن معزز جج صاحبان نے پہلے یہ کیس سنا تھا، بہتر ہے وہی اس کیس کو سنیں، جسٹس شہباز رضوی کے ریمارکس۔ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ جے یو آئی کے زاہد اکرم درانی نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے حلف لیا۔ زاہد اکرم درانی کا قانون اور آئین کے مطابق اسمبلی چلانے کا عزم۔ سابق ڈپٹی اسپیکر نے آئین کی دھجیاں اڑا کر مایوس کیا، ایوان سے خطاب۔ جس تیزی سے زر مبادلہ کے ذخائر گر رہے تو وہ تو ڈالر تو آنا ہے دباؤ کے اندر، روپے نے آنا ہے دباؤ کے اندر، اور یہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ جو غیر یقینی کی میں نے آپ سے پہلے بات، غیر یقینی کی فضا ختم ہونے تک معیشت نہیں سنبھلے گی۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد معیشت غیر مستحکم ہونا شروع ہوئی، زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے لگے۔ اسد عمر کا دعویٰ، روپے پر دباؤ مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ معاشی دہشت گرد قومی مجرم بھاگنے نہیں دیا جائے گا، ایگزٹ کنٹرول لسٹ دوبارہ مرتب ہو رہی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثنا نے دو ٹوک بتا دیا، عمران خان کو نااہلی، مبینہ کرپشن اور لوٹ مار پر عوام سے معافی مانگنے کا مشورہ۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 3 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کا اضافہ، ملک میں موجود غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 17 ارب 4 کروڑ ڈالر ہو گئے، اسٹیٹ بینک کی تصدیق۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری، 1 روپے 30 پیسے اضافے کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 187 روپے 30 پیسے کا ہو گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی 70 روپے اور 10 کلو آٹا 400 روپے میں فروخت، ریلیف ملنے پر شہری خوشی سے نہال ہو گئے۔ صارفین نے شناختی کارڈ پر صرف ایک بار گھی اور چینی ملنے کی شرط ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سانحہ میہر کے متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے امداد، شہباز شریف کو فیض محمد دریانی چانڈیو گوٹھ میں آگ لگنے کی رپورٹ پیش، وزیر اعظم نے وجوہات کے تعین کا حکم دے دیا۔ تحقیقاتی ٹیم متاثرہ گاؤں پہنچی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا آگ بجھانے میں تاخیر کا اعتراف، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی۔ جو قریب ترین میونسپیلٹی تھی اس کی فائر بریگیڈ خراب تھی، اس وجہ سے باقی جگہ سے موبلائز کی، اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ رسپانس بہت سلو تھا۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا تھا، اور انہوں نے ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے کہ انویسٹیگیٹ کرے، گاؤں والوں کے لیے گھر بنا کے دیں گے سارے جن کے گھر جلے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ حد سے زیادہ
اب ہماری حالت دیکھو، اب درزی ہیں ہم، سارا دن لائٹ نہیں ہوتی، کیا کرے بندہ؟ لائٹ تو مجھے نہیں یاد کہ کب آتی ہے کب جاتی ہے. رمضان چل رہا ہے، سحری میں لائٹ نہیں ہوتی، افطاری میں لائٹ نہیں ہوتی. رمضان المبارک کے دوران گرمی کے ساتھ بدترین لوڈ شیڈنگ، عوام دوہرے عذاب کا شکار. کراچی، گجرانوالا، سیالکوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سکھر اور جامشورو سمیت مختلف شہروں میں گھنٹوں بجلی غائب رہنے لگی. عوام گرمی سے بے حال، تاجر بھی مشکلات سے دو چار. اس وقت 7 سے 8 ہزار میگا واٹ کیپیسٹی چل نہیں رہی، اس لیے کہ ان لوگوں نے فیول نہیں لیا، چاہے وہ LNG ہو چاہے RFO ہو، یہ فیول نہیں لے سکے. اور اس وجہ سے پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے تھے اور ہم نے انہیں پورا ڈیٹیل دی تھی کہ اس وقت بھی 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ پورے سندھ میں ہو رہی ہے. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک پہنچ گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا اعتراف، کہا گرمیوں میں بجلی بحران پر قابو پانا بڑا امتحان ہے. 7 سے 8 ہزار میگا واٹ بجلی کم پیدا ہو رہی ہے. مخلوط حکومت کی تجربہ کار ٹیم جلد مسئلے سے نمٹ لے گی. مراد علی شاہ پور امید.